اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ نیاز پہلے تو کرنا کائے کے لیے؟ واہ واہ ہوگی، او بڑا عمدہ کھچڑا پکا تھا، تو یہ تعریفیں سننے کے لیے کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے؟ پہلے یہ طے کر لے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے کہ یہ نیاز کرنا ظاہر ہے فی نفسہ ہی تو کار ثواب ہے، اگر نیاز آپ زندگی بھر نہیں کرتے گناہ گار نہیں ہیں، جبکہ اس کو ناجائز نہیں سمجھتے۔ ناجائز سمجھیں گے تو گناہ گار ہوں گے کہ یہ ایک شریعت پر افترا ہوگا، آپ کا شریعت پر تہمت ہوگی۔ جس کو اللہ اور رسول نے ناجائز نہیں کہا، آپ اس کو ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ نہیں کھاتا آدمی، اگر نہیں موقع ملا نہیں کھایا تو ٹھیک ہے، اس سے نفرت کر کے نہیں کھایا تو پھر پھنسے گا کہ نفرت کیوں کی اس سے۔ تو بہرحال یہ کہ اس میں گلیاں بند کر دینا، پھر رات بھر شور مچانا اور زور سے کہکے لگاتے ہیں، اور جناب والا بڑے بڑے بلب روشن کرتے ہیں، وہ بلب روشن بھی کیسے کرتے ہیں؟ کنڈے مارے، تو یہ کنڈا ناجائز۔ پھر کیسیٹیں چلاتے ہیں اور ساری رات تو اتنا شور، بھائی ٹھیک ہے نعت شریف بجاتے ہو، لیکن تو پتہ ہے کہ تلاوت بھی زور سے نہیں کر سکتے جبکہ کسی کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نہ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں، نہ منقبت پڑھ سکتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، کسی کی نیند خراب ہو، کسی کی عبادت میں خلل ہو، کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہو، تو زور سے تلاوت بھی جہاں منع ہے تو وہاں یہ آپ کا اس طرح نیاز کرنا کیسے اس کی اجازت ملے گی؟ تو اب نیاز بے شک کریں، جتنا کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، 10 دے گے۔ اگر عاشورے کی نسبت سے کرتے ہیں اللہ اتنا دے کہ آپ 110 دے گے کریں، اور برکت دے اللہ تعالیٰ۔ لیکن کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، چندہ بھی جب کریں تو چندہ بھی کرنے کا جو انداز آج کل دیکھا گیا ہے، اڑی کر کے وہ اگلے کو بلیک میل کر کے چندہ لیا جاتا ہے، یعنی جب تک وہ نہیں دے گا نہیں ٹلیں گے، اور اگلا جو ہے وہ بیزار ہو کر یا چندہ مانگنے والے کے شر سے بچنے کے لیے دیتا ہے۔ اب چونکہ اس کو نہیں دے رہا اس لیے شاید یہ رشوت کی تعریف میں نہیں آئے گا، ورنہ تو رشوت کی تعریف میں بھی وہ آ جاتا۔ تو اس لیے وہ چندہ مانگنا جائز ہے، لیکن اس طرح کہ اس میں نہ اپنی عزت خراب ہو۔ ذرا آپ ضد کریں گے، اڑی کریں گے، دادا گیری کریں گے، آپ کی عزت خراب ہوگی، اس پر آپ کا امپریشن خراب پڑے گا۔ وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے بیچارہ دے گا تو اس نے کیا چندہ دیا اور کیا اس کی عقیدت اور کیا آپ کو ملے گا ثواب؟ یہ تو سب گناہ بھرا ہی سلسلہ۔ اس طرح آج کل ایک تعداد ہے جو کرتی ہے، جس طرح چندہ لیتی ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ سارے تماشے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے والد صاحب تھے۔ یہ ہر سال جشن ولادت کے موقع پر نیاز کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کے پاس سوائے بھنے چنوں کے کچھ بھی نہیں تھا، بھنے ہوئے چنے جس کو ہم میمن لوگ دالیے بولتے ہیں، تو انہوں نے انہی بھنے ہوئے چنوں پر فاتحہ پڑھ دی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال ثواب کر دیا۔ رات سوئے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور وہی چنے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رکھے ہوئے خدمت میں حاضر ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ تو تم جو اتنی لوٹ مار کر کے دیکھیں پکاتے ہو، کبھی دیدار ہوا تم کو؟ بتاؤ تو صحیح میرے کو آگے۔ جشن ولادت کے لیے اتنا لاکھوں روپے کا چراغاں کرتے ہو، لوٹ مار کر کے وہ کنڈے لگا کر، ایماندار سے بتاؤ کبھی دیدار ہوا کہ سرکار مسکرا رہے ہو تمہاری روشنیاں دیکھ کر؟ یہ چنے جو تھے یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئے، اور ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے کے یہ چراغاں اور یہ لاکھوں ہزاروں دیگیں پتہ نہیں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہاں جو اخلاص کے ساتھ کی وہ انشاءاللہ مقبول ہے، لیکن لوٹ مار کی مقبولیت کی دعا میں بھی پتہ نہیں کو حکم لگ جائے گا۔ جو دادا گیری کر کے پیسہ لیا، کسی کو دھونس دھمکی دے کر، گالیاں نکال کر، اس کو تڑیاں دے کر، بلیک میل کر کے، تو یہ تو لینا ہی حرام ہے اور جہنم لے جانے والا کام ہے۔ اس سے والا نیاز کرنا کب جائز ہو جائے گا، اور اس کا کھانا کب جائز ہوگا؟ نیاز تو وہ ہوگی کہ جو مال حلال سے ہو، خوش دلی کے ساتھ کسی نے آپ کو دیا اور آپ نے اس کو لیا یا اپنے پلے سے کیا۔ تو اب اگر آپ غریب ہیں، مسکین، و نیاز کرنا آپ کی عقیدت ہے، کرنا ہی کرنا ہے، تو ٹھیک ہے۔ چنوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ تو چنے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو روٹی کھانے کے لیے تو پیسے ہوتے، روٹی تو کھاتے ہو نا گھر میں، کتنی کھاتے ہو؟ 3 روٹی کھاتے ہو۔
چلو اب امام علی مقام جنہوں نے 3 دن تک بھوک اور پیاس برداشت کی، ان پیاسے اماموں کی یاد میں ایک وقت 3 روٹیاں آپ نیاز میں کسی کو کھلا دیں تو پھر آپ کی عقیدت کی پیمائش بھی ہو جائے گی. ذرا ایک وقت کا کھانا ترک کر کے آپ نیاز کھلا دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں ہو سکتا تو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، بالکل آسان. نیاز کی نیاز ہو جائے اور آپ کا پیٹ بھی بھر جائے، اسی ایک وقت کے کھانے پر آپ نیاز کی فاتحہ پڑھ لو اور کسی کو ایک نوالا بھی مت کھلاؤ، خود ہی چٹ کر جاؤ، تب بھی نیاز ہو جائے گی. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا